اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان دوستی کا ایک اہم تقاضا کے عنوان پر گفتگو کروں گا۔ انسان دوستی کی مختلف شکلوں کے بارے میں قرآن و حدیث کے احکام معلوم کر لینے کے بعد اس حقیقت پر غور کر لینا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کے دل میں فی الواقعہ اپنے انسانی بھائیوں کے لیے ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبات ہوں، اس کی یہ قدرتی خواہش ہوگی کہ وہ زیادہ سے زیادہ انسانوں کو آرام اور فائدہ پہنچا سکے۔ ایسے نیک نیت انسان اگر اپنی خدمت خلق کی کوششوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے دین کے احکام کو پھیلانے کی کوشش بھی کرتے رہیں تو ان کی خدمت خلق کے نتائج بے حد و حساب بڑھ جائیں گے اور ان گنت انسان آرام، فائدہ اور سچی کامیابی حاصل کر لیں گے۔ اس بات کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے چند مثالوں پر غور کر لینا کافی ہوگا۔ ایک شخص حاجت مندوں کی مالی امداد کرتا ہے اور اس طرح انہیں مالی تنگی کے جان لیوا دکھ سے ایک حد تک بچا لیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی نیکی ہے اور معاشرے کے ایک حصے کے دکھوں کو کم کر کے وہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں اجر و ثواب کا مستحق ہو گیا۔ تاہم یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اپنی ساری نیک نیتی کے باوجود وہ اتنے ہی لوگوں کی مالی امداد کر سکتا ہے جتنے لوگوں کی امداد کرنے کی اس کی جیب اجازت دیتی ہو۔ لیکن یہی شخص اگر اپنی اس نیکوکارانہ کوشش کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اس بات کی طرف بھی ابھارتا رہے کہ وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کیا کریں تو وہ بے حد و حساب لوگوں کی مالی تنگی دور کرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ ایسے ہی ایک شخص بے آسرا بوڑھوں، لاچاروں اور بیماروں کی خدمت کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا یہ حسن عمل اسے خدا کی رحمت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ تاہم وہ اتنے ہی کمزوروں کی خدمت کر سکتا ہے جتنے کمزوروں کی خدمت کرنے کی اس کا وقت اور صحت اجازت دیتی ہے۔ لیکن یہی شخص اگر اپنے اس حسن عمل کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ایک دوسرے کے ان حقوق کو ادا کرنے کی طرف بھی متوجہ کرتا جائے جو اسلام نے قائم کر رکھے ہیں تو وہ ان گنت بے آسرا کمزوروں کی دیکھ بھال ہو جانے کا ذریعہ بن جائے گا، کیونکہ بے شمار بے آسرا لوگ اس لیے بے آسرا نہیں ہوتے کہ ان کی دیکھ بھال کرنے کے ذمہ دار دنیا میں موجود نہیں ہوتے، بلکہ اس لیے بے آسرا ہو جاتے ہیں کہ دین نے جن لوگوں پر ان کی دیکھ بھال کرنے کا فریضہ عائد کر رکھا ہوتا ہے وہ اپنے فرائض ادا نہیں کرتے اور مجرمانہ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جس شخص نے ان غافل اور لاپرواہ لوگوں کو ان کے فرائض کا احساس دلا دیا وہ بے شمار بے آسرا اور دکھی لوگوں کی دیکھ بھال ہو جانے کا ذریعہ بن گیا۔